جہیز نہیں لیتا، سنت طریقے پہ نکاح کرتا. کیوں؟ دیکھو مرد کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34 نکال کر دیکھیں گے نا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. مرد کس کو بولتے اگر سوال کرے تو قرآن کیا جواب دے رہا معلوم ہے؟ یہ آیت میں جواب ہے. مرد کا ڈیفینیشن بولو جی، مرد کس کو بولتے؟ قرآن کے حساب سے مرد کون؟ داڑھی آئی نا مول صاحب، مچھاں آئے تو مرد، داڑھی آئے تو مرد ہے کہ نہیں؟ لڑائیاں جھگڑوں میں جا کے فائٹنگاں کرے تو مرد ہے نا؟ نہیں. قرآن کے حساب سے اللہ اس آیت میں کیا بول رہا؟ مرد حاکم ہیں. کس لیے؟ کیونکہ مرد عورتوں پہ خرچ کرتا، اس لیے انہیں مرد بول رہا. اب سمجھ میں آئی بات؟ مرد کا مطلب خرچ کرنے والا، خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو مرد بولا. اب مجھے بتاؤ، شادی کرتے وقت ذرا اب میرے کو جواب دینا، شادی سے پہلے رسم کی دعوت کس کے گھر میں ہوتی جی؟ لڑکی والے کے گھر میں. بچی کو دیکھنے جاتے وہاں ایک دعوت، رسم کے لیے جاتے وہاں ایک دعوت، اس کے بعد بات چیت ڈیٹ فکس کرنے کے لیے جاتے، ہنڈا ونڈا بات کرنے کے لیے جاتے، وہ تمام چیزیں ہو گئی. یہ تمام خرچے کس کے گھر میں ہو رہے؟ عورت کے گھر میں نا، لڑکی کے گھر میں. اچھا، وہاں سے ڈیمانڈ ہوا کتنے لاکھ دیتے، کتنے لاکھ لیتے، تو پیسے کہاں سے آ رہے؟ لڑکی والوں سے. ذرا زور سے بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی جلدی بول کے جاتا ہوں، جلدی بولو جواب. ہاں 5 لاکھ 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کون کر رہے؟ لڑکے والے. تو خرچ کون کر رہے؟ لڑکی والے. اچھا، دولہے کے کپڑے پورے کون لے کے آ رہے؟ لڑکی والے. اس کے گھر کا سامان پورا کون لے کے آئے؟ لڑکی والے. یعنی دلہن سلائی بولو، اب لڑکی والے بھی نہ کو بولو، دلہن سلائی ہے نا، اس کے پورے خرچے دلہن. اچھا، شادی ہو گئی، شادی میں شادی کی دعوت کا خرچہ لڑکی کا جو بولو اب، ہاں لڑکی کا. چلو اس کے بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد عید کو کپڑے لڑکی اس کے بعد اگر داماد باہر جا رہا تو اس کو کپڑے لڑکی والے. اچھا، پہلے شادی کے بعد فون آتا، خوشخبری ہے. کون سی خوشخبری؟ تم ماموں بننے والے ہے نا، سالے کو جو خوشخبری دیتے نا، تم ماموں بننے والے ہیں. اچھا، خوشخبری کیا کرنا بھائی جان؟ پیسے لے کے ہاسپٹل کو آ جا، پیسے لے کے ہاسپٹل کو آ جا، تیری بہن کو لے کے میں آتا ہوں نا. ہاں 9 مہینے کس کا خرچہ؟ لڑکی والوں کا. ڈیلیوری کا خرچہ وہ بھی کون سا؟ پرائیویٹ ہاسپٹل. ہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بتانا کتنا بھی ہوں دے تمہیں لڑکی والے. اچھا، اس کے بعد چلا کرتے 40 دن کو، چلا کس کے خرچے پہ؟ لڑکی والوں پہ. جھولا جھولانے کے والی یہ جھولا دیتے، کس کا خرچہ؟ لڑکی والوں کا. اب بچی پیدا ہو گئی، اب وہ بچی بیمار ہوئی ہے تو بھی بچے بیمار ہوئے تو بھی کہاں بھیجنا؟ لڑکی والوں کے گھر. بچی بڑی ہو گئی، اب اس کی شادی کرتے وقت ماموں کیا دیتے؟ ہاں پورا خرچہ کہاں سے آ رہا جی؟ اب بولو ذرا زور سے، لڑکی والوں سے یا لڑکے والوں سے؟ تو پورا خرچہ لڑکی کر رہی یا لڑکا کر رہا؟ اب قرآن بول رہا سورہ نساء آیت نمبر 34، خرچ کرنے کی وجہ سے مرد ہے. اب یہاں خرچہ پورا کون کر رہے؟ عورت کر رہی. ذرا زور سے بولو، شرمو نہ کو. مول صاحب کرا لیے، کیا کرنا، توبہ کر لو، کوئی بات نہیں، کرا لیے آئندہ نہ کرو. اپنے بچوں کا مت کرو، اپنے بھائیوں کا مت کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، نہیں معلوم ہو کیا کر لیے تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ پورے خرچے کہاں سے ہوئے؟ لڑکی والوں سے. اچھا، اسی لیے اللہ مرد کو کچھ پاور دیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بولا نا، مرد جو ہے خرچ کرتا، اسی لیے تو مرد ہے بولا، اسی لیے تو گھر کا بڑا ہے، گھر کا حاکم ہے، اسی لیے گھر میں تیری مرضی چلتی، مرد کی مرضی کئی کو چلتی بول رہا اللہ تعالیٰ. کیونکہ مرد خرچ کرتا نا، مرد کماتا، مرد کھلاتا، مرد پلاتا، مرد شادی کا خرچہ برداشت کرتا، مرد بچوں کا خرچہ برداشت کرتا، پورا خرچہ مرد برداشت کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پاور دیا، ارے تو حاکم ہے رے میاں، تو گھر کا بڑا ہے، تو ذمہ دار ہے، تو بولے جیسا تیرے گھر والے سننا. لیکن آج الٹا ہو جا رہا معاملہ ہے کہ نہیں؟ گھر میں کس کی چلتی جی؟
بول رہے نہیں نہیں گھر میں کس کی چلتی؟ نہیں مول صاحب چلتی ہی نہیں میری گھر کی عورت اتنی خطرناک ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے تو بیگم کچھ پوچھنا، اس لیے بولتے اجی خاموش بیٹھو بولتے عورتیں نہیں ایک تمہیں نہیں معلوم جی چپ بیٹھو خاموش چپ بیٹھو بولتے ہو نا، انہیں چپ بیٹھو بولے تو انہیں خاموش بیٹھ جاتا، کہتے ہیں کہ مردہ میرے سامنے آ کے ایج بولتے کیا کرنا مول صاحب ہمارے گھر کے عورتیں سنتے چ نہیں، عورتیں سنتے چ نہیں، بولتا کئی کو نہیں سنتے میاں، کیونکہ تو اگر پہلے سے خرچ کرے تو تیری چلتی تھی گھر میں، تو خرچش نہیں کرا پورا اس کا کھایا اس لیے انہیں چلا رہی ہے کہ نہیں، صاف سیدھی بات ہے کہ نہیں، اللہ رحم کرے۔ اچھا مرد کو اللہ تعالیٰ اسی لیے پاور دیا، کیا پاور دیا معلوم ہے؟ مرد بولے جیسا عورت سنتی، کیسا؟ اگر مرد ڈونکیشور میں نہیں بیگم میں تمہارے کو نندی پیٹ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، جاتی کہ نہیں جاتی عورت؟ ذرا بولو نا جی، ہاں جانا پڑتا، جاتی۔ مرد بولا اچھا طلاق دینے کا حق بھی کس کو ہے؟ طلاق کون دیتے جی؟ اسلام میں طلاق عورت دیتی کہ مرد دیتے؟ مرد دیتا۔ طلاق دینے کا حق اللہ تعالیٰ عورت کو نہیں دیا، اگر اللہ تعالیٰ عورت کو طلاق کا حق دیتا تھا نا، یہاں بیٹھے سنو سب لوگ ہم لوگ کیا ہوتے تھے سوچو۔ ایک مولانا کی بیان سن رہا تھا، وہ بول رہے تھے اللہ اسی لیے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے عورت جذباتی ہوتی ہے، غصہ آیا تو انہیں مرد کچھ گن کے پھینک دیتی، اس کو اگر طلاق کا حق دیتا تھا نا، بیٹھے سنو سب رنوے بن جاتے تھے، سب کو طلاق، ہر بات کو طلاق دے دیتی تھی، خطرناک ہے، اسی لیے اللہ عورت کو نہیں دیا طلاق کا حق۔ اور اسی طرح مارنے کا بھی حق اللہ تعالیٰ کس کو دیا؟ مرد کو دیا۔ ہاں یاد رکھو، یہ پورے حق اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دیا، تو خرچ کرتا اس لیے تیرے کو یہ حق ہے، اس لیے مرد جہاں چاہے وہاں رکھ سکتا۔ اچھا گھر کو جانے کی اجازت ہے، میکے میں جانے کی، 20 سال امی ان کے گھر کو رہی، شادی ہونے کے بعد امی ان کے گھر کو جانا دل بولا، اجازت کون دیتے؟ مرد دیتا۔ یہ سب پاور جو مرد کو اللہ تعالیٰ دیا نا، کئی کو دیا؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ خرچ کرتا اس لیے یہ پاور دیا، لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا ہو گیا نا، خرچہ پورا کون کرے؟ عورت کری، تو اب جب خرچہ الٹا ہو گیا تو یہ پاور بھی الٹا ہو جانا پھر، ہے کہ نہیں؟ جب سمجھ میں آیا جب گھر کو کئی کو دیر سے آ رہے بلکہ کھینچ کے دینا بیگم ایک، ہے کہ نہیں؟ اس لیے دیکھ رہے نا آج ہم لوگ اس لیے نہیں چل رہے۔ ہاں بیگم تھوڑا امی کی یاد آ رہی جی، ذرا پرمیشن دو جی امی کو دیکھ کے آتا ہوں، ایسا چھونا تھا، کیا ہو گیا الٹا چھو رہا؟ تو ایسا نہیں ہونا، خرچ کرتا اس لیے مرد ہے، یاد رکھو میرے بھائی۔ چلو جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد انشاءاللہ خرچ کون کریں گے؟ مرد ہیں تو ہم، مرد ہے تو اس کا ثبوت دو، پورا خرچہ لڑکی والوں پہ نہیں، آدھا خرچہ بھی نہیں، تھوڑا تھوڑا بھی نہیں، یاد رکھو پورا خرچہ مرد کا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، ہونے والے لڑکوں کا، انشاءاللہ اس طرح سنت طریقے پہ کریں گے نا انشاءاللہ شادی۔